آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے اللہ تعالی شہادت کی موت اسے عطا فرمائے گا، اور کل بروز قیامت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا۔ کچھ بھی کرو یہ سوچو موت اس حال میں واقع ہو سکتی ہے، اور آپ نہیں جانتے موت کی تلخیاں، موت کے وقت کا منظر، اللہ اکبر، کہ وہ ایمان کے سلسلے میں اتنا سخت ترین وقت ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے پارسا اور بڑے سے بڑے تاجدار اور بڑے سے بڑے اولیاء اس وقت کے تصور سے کانپ جاتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا اعتبار خاتمے کا ہے، پوری زندگی اگر کوئی عبادت کر رہا ہے لیکن اگر خاتمے کے وقت اس کی زبان پر کلمہ نہیں، یا یوں سمجھ لیجئے ایمان پر اس کی موت واقع نہیں ہوئی، تو اس کی زندگی کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ خاتمے کا اعتبار ہے۔ ایک بزرگ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ولایت کے اونچے مقام پر فائز تھے، فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے سکرات کے وقت اتنی مجھے پیاس لگی کہ اگر 7 سمندر کا پانی مجھے پلا دیا جاتا نا تب بھی میری پیاس نہ بجھتی، اور میرے پاس کوئی پانی پلانے والا نہ تھا، اور میں نے دیکھا کہ شیطان اپنے ہاتھوں میں پانی کا گلاس لے کر کے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بار مجھے خدا کہہ دے میں تجھے پانی عطا کر دوں گا۔ وہ فرماتے میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور میں پریشان ہوا کہ یا اللہ میں کیا کروں، شدت پیاس سے میرا حلق سوکھ رہا ہے، لے لوں یا چھوڑ دوں۔ اسی وقت وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس درود کا میں ورد کیا کرتا تھا وہ درود مجھے اس وقت کام آیا کہ ایک نورانی شکل والے بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے مجھے پانی پیش کیا، میں نے اس کو ٹھکرا دیا، ان کے ہاتھ سے پانی لے لیا اور میں نے پانی نوش فرما لیا۔ تو اب آپ دیکھیں اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اللہ نے ایمان پر میرا خاتمہ فرمایا، اور وہ بزرگ فرماتے ہیں خواب میں اپنے ماننے والے سے بیٹا وہ وقت بڑا کٹھن ہوتا ہے جب جو روح کا جسم سے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت فرشتہ، اس وقت شیطان پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے خدا کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں پیش کی ہیں، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا شیطان آیا، کہا خدا ایک ہے تو دلیل پیش کرو۔ امام راضی علیہ رحمہ نے دلیل پیش کی، ایک پیش کی، 2 پیش کی، شیطان توڑتا رہا یہاں تک کہ 359 دلیلیں امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے ایک ہونے پر پیش کی، شیطان نے ساری دلیلیں توڑ دی۔ امام راضی پریشان تھے، اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہوئے، ان کے پیر و مرشد وضو بنا رہے تھے اور محسوس کیا کہ امام راضی کا ایمان خطرے میں، جو لوٹا موجود تھا جس سے وضو بنا رہے تھے اسے پھینکا امام راضی کی طرف، فرمایا راضی کہہ دے میرا خدا بغیر دلیل کے موجود ہے۔ جب ان کا پیغام پہنچا انہوں نے کہا میرا خدا بغیر دلیل کے موجود ہے، اسی وقت ایمان کا خاتمہ۔ کیا سمجھے ہو آپ؟ آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے۔ جان دے کر کے بھی اگر ایمان بچتا ہو تو ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت برحق ہے، موت سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے
جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ ہم کتنے عقل مند ہیں، ہم خود اپنے آپ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اور قرآن نے پھر آگے فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان۔ کیا ہے یہ دنیا کی زندگی؟ آپ ذرا سوچو، بہت سارے ایسے جنازے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ باپ کا انتقال ہوا، بھائیوں میں جھگڑے شروع ہو گئے، کتنا حصہ میرا، کتنا حصہ میرا، کتنا حصہ میرا۔ اور اسی جھگڑے کے اندر بھائی کہتا ہے باپ کا جنازہ اس وقت اٹھے گا جب میرا حساب میرے حصے میں آ جائے۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت کو یاد رکھو۔ کچھ بھی کرو یہ تصور کرو کہ ہو سکتا ہے اس حال میں موت واقع ہو جائے۔ گناہ سے بچو اور موت کے بعد کی تیاری میں لگ جاؤ۔ سب سے پہلا کام آج کی نشست کے اندر دل و دماغ کے اندر یہ بٹھا لے کہ آج تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان سارے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے کہ آئندہ ہم گناہ نہ کریں گے، اور مولا تو ہماری توبہ قبول فرما کر ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد دوسرا کام جو آپ کو شروع کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں کے حریص بن جاؤ اور گناہ سے بھاگو، جتنا ہو سکے گناہ سے بھاگو، جتنا ہو سکے گناہ سے جتنا ہو سکے بھاگو اور گناہ سے بچو۔ اس لیے کہ نیکی پر تو اجر ہے ہی، گناہ سے بچنے پر بھی اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، عزت والے گھر میں داخل فرمائے گا۔ کس کو؟ جو کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ بچو، گناہوں سے بچو۔ دنیا آپ کے بارے میں کیا پلان بنا چکی ہے آپ کو نہیں معلوم۔ گٹکا، تمباکو، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، اس میں ہی اتنے مگن ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارے بارے میں کیا پلان چل رہا ہے۔ ایک ہی پلان چل رہا ہے، مسلمان نہ رہے۔ اس کی زندگی سے اسلام کو نکال لو، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دو، اور گناہوں کے اندر اتنا ڈبا دو کہ کبھی یہ اچھا سوچنے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم کی سچویشن اسلام کے سلسلے میں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، اور خود اپنے وجود کو نیکی کے راستے پر چلانے کے سلسلے میں کتنی سستی کے شکار ہے۔ تو بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، کب ختم ہو جائے گی پتہ نہیں، اور عالمی حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں کہ بم پہ بم برسائے جا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر جنگ شباب پر چل رہی ہے۔ کب یہ تھرڈ ورلڈ وار کے اندر چینج ہو جائے نہیں جانتے، اور آنے والے دن کتنے سخت ترین ہوں گے یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ لیکن یہاں کے دن سخت ہوں یا اچھے ہوں، یہاں کے دن تو بہرحال کٹ جائیں گے، لیکن قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ سوچ لو وہاں کے بارے میں کیا تیاری۔ بس ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، میرے پاس مسلسل لوگوں کی طرف سے میسیجز، فون، اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ حضرت دھندا بہت مندہ ہے، روزی میں بہت تنگی ہے، کاروبار بڑا ٹھپ چل رہا ہے، کیا کریں کیا نہ کریں۔ قرآن کا ایک عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پورے یقین کے ساتھ اللہ کی کتاب پر بھروسہ کرتے ہوئے میں کہتا ہوں
کہ جیسا رب نے فرمایا ویسا کرو گے نا تو انشاءاللہ روزی کی تنگی کبھی نہیں آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ قرآن کہتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر قائم رہو۔ اللہ فرماتے لا نسألک رزقا، میں تم سے روزی نہیں مانگتا، نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی عطا کریں گے۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ ہم خود بھی نماز کے پابند بنے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائے، مولا اتنی روزی عطا فرمائے گا اس کے وعدے کے مطابق کہ ہمیں زندگی میں تنگ زندگی کا اور تنگی کا کبھی احساس بھی نہیں ہوگا۔